عباس پہ اللہ کا سلام، وملائکتہ المقربین، اللہ کے مقرب فرشتوں کا سلام۔ ہلکے فرشتوں کی بات نہیں ہے، جو مقرب ہے۔ دو سلام ہو گئے، وانبیائہ المرسلین، انبیاء کا سلام، مرسلین کا سلام، والشہداء، جتنے شہید ہیں آدم سے قیامت تک سب کے سلام عباس پر۔ صدیقین، اصلی صدیقوں کا سلام عباس پر، اصلی صدیقوں کا سلام۔ وعباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں کا سلام۔ چھٹے امام فرمائے، آخر میں کہا والذاکیات الطیبات، ان کا سلام جو ذاکیات الطیبات ہیں۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں تقریر کا، ہو گئی تقریر۔ ذاکیات و طیبات نہیں ہے، ذاکیات الطیبات، یعنی ایک ہی وقت میں طیبات بھی ہیں، ایک ہی وقت میں ذاکیات بھی ہیں۔ ذاکیات جمع ہے ذکی کی، طیبات جمع ہے طیب کی، یعنی ایسوں کا سلام جو ایک وقت میں طیب بھی ہیں اور ایک وقت میں ذکی بھی ہیں۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ طیب وہ جو باہر سے پاک ہو، ذکی وہ جو اندر سے پاک ہو۔ آخری جملہ تقریر کا کر رہا ہوں، ایسوں کا سلام جو اندر سے بھی پاک ہوں اور ایک ہی وقت میں باہر سے بھی طاہر ہوں، ایسوں کو کہا جاتا ہے ذاکیات الطیبات۔ اور خطاب کون دے رہے ہیں؟ صادق آل محمد، یعنی عباس کو سلام کرنے کی اہلیت اس میں ہے جو اندر سے بھی طاہر ہو اور جو باہر سے بھی طاہر ہو۔ شرح کرتے ہوئے پوچھا گیا کہ آسان لفظ میں ترجمہ کیجئے کہ ذاکیات الطیبات کون ہیں، تو کہا گیا ایک ہی ترجمہ ہے، حلال زادہ۔ ذاکیات الطیبات وہ ہوتے ہیں جو حلال زادے ہوتے ہیں۔ عباس کو وہی طلب کرے جو حلال زادہ ہو۔ عباس کو سلام کرنے کا حق وہی رکھتا ہے۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں ہر ایک کا سلام نہیں پہنچتا، ہر ایک کا سلام نہیں پہنچتا، بلکہ طہارت ضروری ہے، باطنی طہارت ضروری ہے۔ بس گفتگو ختم ہوئی۔ میں نے کل عرض کیا عباس کی قبر پہ پہنچے، چھٹے امام باغ امام جعفر صادق کربلا میں موجود ہے، آئے، آ کر کہا چچا مسافر بھتیجے کا سلام، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ میرا چھٹا امام حضرت عباس کو سلام کر رہا ہے۔ خدا جانے کیا مرتبہ ہوگا، خدا جانے کیا مرتبہ ہوگا۔ اس لیے راوی کہتا ہے کہ ہمارا یہ دستور تھا کہ ہمیں چاند محرم کا نکلنے کی خبر اس وقت ہوتی تھی جب چھٹے امام کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی۔ شب شہادت ہے، ہماری پہچان صادق آل محمد سے ہے، اور صادق آل محمد کیا کر رہے ہیں؟ ادھر محرم کا چاند نکلا، گھر میں فرش ادا بچھ گیا، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں عزاداری، کہ جب چاند نکلے تو یہ سنت ہے معصوم کی کہ گھر سے گریے کی آواز آئے اور گریہ بتائے کوئی گھر میں مارا گیا۔ آل محمد کا غم کب تک تازہ رہا؟ چھٹے امام کا دور آ گیا، مگر زخم ہرے ہیں، زخم بھرے نہیں ہیں۔ بلک بلک کے امام رو رہے ہیں، اور جہاں علمی تحریک چلائی وہاں شعرا سے کہا ہمارے جد کے حال کا مرثیہ کہو، ہمارے جد کے حال کا مرثیہ کہو۔ عزاداروں ذرا مقدر تو دیکھو حسین کے ذاکروں کا، ذرا عظمت تو سمجھو مرثیہ لکھنے والوں کی، کہ ممبر پہ مرثیہ خان بیٹھا ہے، فرش ادا پر امام بیٹھا ہے، اور ہمارے جد کے مسائل بیان کر، ہمارے جد کا مرثیہ پڑھ۔ راوی کہتا ہے میں مرثیہ پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ جب شور گریہ بلند ہوا تو امام فرماتے ہیں وہ 6 مہینے کے مجاہد کا مرثیہ پڑھو، علی اصغر کی شہادت کا مرثیہ پڑھو۔ یعنی یہ وہ شہادت ہے کہ سید سجاد نے بھی پوچھا تھا کیا حرملہ گرفتار ہو گیا، تو جب وجہ پوچھی تو رو کر کہا تھا حرملہ کے تیر نے علی اصغر کا گلا نہیں چھیدا، ہمارے محمد کا کلیجہ چھیدا۔
खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, यही रोने का हक है। और मेरा छठा इमाम कह रहा है, हमारे अली असगर शहजादे का मर्सिया पढ़ो। रावी कहता है मर्सिया पढ़ना शुरू किया, मर्सिया पढ़ना शुरू किया, शोरे गिरिया बुलंद हुआ, पीछे पर्दे के पीछे औरतें रो रही थी, औरतों में शोरे गिरिया बुलंद हो गया। अरे जब शहादत अली असगर का जिक्र आया, एक कनीज ने पर्दे को हटाया, एक बच्चा गोदी में था, बच्चा लाकर छठे इमाम की गोद में डाल दिया। अरे बच्चे का गोद में आना था, इमाम को तो मंजर याद आ गया। अरे जब हुसैन अली असगर को लाए थे, हुसैन अली असगर को लाए थे, अपने घर पर मस्जिद अदा रख रहे हैं, अपने घर में मस्जिद की बुनियाद रख रहे हैं। एक अजीब वाकया है जिससे पता चलता है इस पर्चे अदा की अजमत क्या है। ये हमारी तरफ से नहीं है, हमारे इमाम ने बताया, हमारे इमाम ने ऐलान किया कि जब पड़ोस में मजलिस थी और बानी मजलिस अगले दिन मिला, रो के फरमाते हैं तूने अपने घर पे मजलिस की थी? कहा फतेह रसूल मजलिस की थी। कहते तूने हमें मजलिस में न बुलाया। इस जुमले की तो कदर करो अदादारों, तुमने हमें मजलिस में ना बुलाया। बताना ये था कि हम अपने दादा की मजलिस नहीं छोड़ते, हम अपने दादा का फर्ज अदा तर्क नहीं करते। इसी तरह बार बार कहते थे करबला जाओ, हुसैन की ज़ियारत पर जाओ। सबसे ज़्यादा हदीस है ज़ियारत करबला की, मेरे छठे इमाम से रिवायत है। मगर एक दिन ऐसा आया, तफसील कल बयान करूंगा, ताबूत बरामद होगा, शहादत कल पढ़ूंगा, लेकिन ये मसाइल का गोशा देख लीजिए। मंसूर ने खत भेजा, खत मदीने पहुंचा, खत में लिखा था जैसे ही खत मिले जाफर सादिक के घर में आग लगा दो, जाफर सादिक का घर जला दो। अदादारों फिर दोबारा शोले आए, फिर दोबारा घर से धुआं उठा। इमाम ने लिबास को संभाला, शोलों पे चलते जाते हैं और रो रो के कहते जाते हैं मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह का बेटा हूँ, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह का बेटा हूँ। अरे मौला, अरे यही घर था कि जब दरवाजा जला फातिमा ज़हरा के पहलू पर तो रो कर कहा था बेटा मेरा मोहसिन मारा गया। शोले आज भी घर से बुलंद हो रहे हैं। और फर्जंदे रसूल जब आपका घर जल रहा था तो क्या आपने शाम गरीबा को याद न किया होगा? मगर मौला, अरे घर जल गया, आप खैरियत से बाहर आ गए, मगर हाय शाम गरीबा